السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، آج میرے لائیو آنے کا مقصد پہلے 3-4 دن جو تھا وہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو سچویشن ہوئی تھی اس بارے میں تھی، لیکن آج میرے لائیو آنے کا مقصد جو آج حقیقی معنوں میں ایک عدم اعتماد کے بعد جو پرائم منسٹر کے لیے ووٹنگ تھی، اس میں الحمدللہ میاں مولانا شہباز شریف صاحب 174 ووٹ لے کے وزیر اعظم صاحب بن گئے۔ تو لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج میاں صاحب نے تقریر کی، اور میں کچھ عرصہ پہلے جب عمران احمد خان نیازی صاحب وزیر اعظم کی بننے کے بعد پہلی تقریر کر رہے تھے، اور اس دونوں کو سننا اور بڑے غور سے سننے کے بعد مشاہدہ کیے کہ دیکھ لو فرق یہ ہوتا ہے پرائم منسٹر بننے کے بعد کہ آپ نے کس طرح بات کرنی، کیا کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کی ٹوٹل تقریر میں نے سنی، اس میں صرف یہ تھا کہ میں ان کو پکڑوں گا، میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو یہ کروں گا، میں ان کو وہ کروں گا، بس میں تھی۔ اور جب گیا تب بھی میں ہی تھی، بس مجھے پوری تقریر میں ان کو رگڑا دوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کرپٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، گالی گلو جو مرضی منہ میں آ گیا۔ لیکن آج شہباز شریف کی جو تقریر تھی، اس نے ایک روڈ میپ دیا۔ آپ دیکھیں اس کی تقریر، جنہوں نے دیکھی ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کو پتہ لگ گیا، اور جن نہیں تھی وہ دیکھ لیں کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کہ اس نے ایک روڈ میپ دیا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یعنی جو 7-8 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، یعنی اپوزیشن کی، انہوں نے مل جل کے جو حکومت میں کہ ہم نے کرنا کیا۔ اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے کیا، جو میری بھی ڈیمانڈ تھی اور تقریباً پاکستانی کی ڈیمانڈ ہوئی، جو خط کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب نے، ایک ڈکوسلا بنایا ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ سب سے پہلے جو میرے مائنڈ میں تھا، اور اللہ کا کرم ہوا کہ وہی انہوں نے سب سے پہلے پیورٹی پہ یہ رکھا کہ جس بندے نے یہ کیبل بھیجی اسد مجید صاحب نے، اس کو بھی بلائیں گے، ان کیمرہ اجلاس ہوگا، اور چاروں جو مسلح افواج کی سربراہان ہیں اور DGI SI ان سمیت اور پارلیمان میں ان سب کے سامنے یہ خط رکھا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ڈیکوسلا ہے، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور اس نے کلیئر کٹ کہہ دیا۔ تو یہ تو واضح نظر آ رہا ہے پورے 1 سال سے جو ہے نا، ایک سال نہیں 1.5 سال پہلے جب PDM بنی تھی تب سے جو ہے نا چل رہا، پیپل پارٹی جو تھی وہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں، اور جس کی وجہ سے پھلٹا بھی ہو گیا اور علیحدہ بھی ہو گیا، دوبارہ اکٹھے ہو گئے اس بات پہ، اور بڑی محنت کے بعد جو ہے نا اس نالائق اعظم سے ہماری جان چھڑوائی ہے۔ تو یہ تو کلیئر کٹ بات ہے کہ یہ ویسے بس ایک جھوٹا خط ہے، اور جو ہے نا جس کو مینیپولیٹ کیا گیا، مینیج کیا گیا کہ جو ہے نا اس طرح استعمال کریں گے۔ دوسرا اس نے جو ہے نا یہ جو کم از کم سیلری، میاں نواز شریف کی دور میں مہنگائی بہت کم تھی، تو 17-18 ہزار کم از کم سیلری تھی، جو کہ پچھلے 4 سال سے مہنگائی ٹرپل ہوگی، یعنی کہ 170 کا تھا 500 کا ہو گیا، ٹرپل ہوگی نا، اور باقی چیزیں بھی ایسی ٹرپل ہو گئی۔ اس حساب سے سیلری بھی بڑھنی چاہیے، لیکن میاں صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے کم از کم سیلری جو 25,000 کر دی، بڑی خوشائن بات ہے۔ اس کے بعد جو 1 اپریل سے پنشنر ہیں، اور وہ بھی بڑے پریشان تھے، ان میں بھی 10% اضافہ ہوا، اور انشاءاللہ یقین ہے اگلے بجٹ جو آئے گا اس میں بھی کریں گے، اور ساتھ سیلری میں بھی 10% اضافہ کر دیا، اور ساتھ انکم سپورٹ پروگرام کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی کریں گے۔ اور سب سے مین بات جو میری نظر میں ہے کہ پہلی تقریر میں ایک خط والی، اور دوسرا کہ جو ہمارے کوئی نیبر کنٹریز ہیں، کوئی دوست ممالک دور کے ہیں، یعنی چائنا ہو گیا ہے، افغانستان ہو گیا ہے، سعودیہ ہو گیا ہے، ترکی ہو گیا، عمان اور باقی جتنے بھی خلیج ممالک، ان کے بارے میں بات کی کہ چائنا کو کس طرح اس نے ناراض کیا، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اور چائنا کو ناراض کر کے CPEC بند کروا دیا، اور پاکستان کی وہ کہتے ہیں کہ وہ چھرا کھونپا ہے، چھرا، یقین مانو CPEC بند کرنے میں چھرا کھونپا ہے،
اور یہی شہباز گل صاحب کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس وقت جو ہے نا چائنی کے ساتھ تعلقات کی ضرورت نہیں، ان کا کلچر الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ وہ کون تھے؟ اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے نا، تو اس کے کہنے پہ کیا ہوگا نا۔ تو اس کو نا وہ ایسی مردہ گھوڑا ہے، ہم جو ہے نا نیا بلاگ بنائیں گے ملیشیا کے ساتھ مل کے اور سعودیہ کو ناراض کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ جب سعودیہ ناراض ہوا تب احساس ہوا، تب جس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا وہاں گیا نہیں، وہ بھی ناراض۔ تو ایسی بھونگیاں ماری ہیں اس نے جو ہے نا ہر ملک کے ساتھ تعلق خراب کیا۔ اکانومی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، لو انسٹیٹیوشن کا آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ دیکھ لو آج حلف اٹھایا، کل 2 دن سے 190 پہ ڈالر پہنچ گیا تھا، بلکہ 191 کے قریب تھا، لیکن اب 182 پہ آ گیا، 183 پہ آ گیا، 7-8 روپے ڈالر کم ہو گیا، اور ساتھ اسٹاک ایکسچینج بھی 1700 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ تو پہلے دن اگر اچھی خبریں آنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اعتماد بھی ہے، اور یہ جو ڈالر کا معاملہ انشاءاللہ یہ ٹرم جو 3-4-5 مہینے یہ کامن کریں گے تو انشاءاللہ 15-20 روپے یہ کم ہوگا، 170 سے کم ہوگا۔ یہ مجھے یقین ہے کہ یہ 160 تک لے آئیں گے، اور جو کہ 165 تک لے آئیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جب الیکشن ہوں گے اور ان سب کا باپ جو یہ جو 4-5 انہوں نے چینج کر دے وزارت خزانہ، انشاءاللہ جب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور نون لیگ کی حکومت ہوگی، اور یہی ڈالر انشاءاللہ 150-120 تک لے کے آئیں گے۔ مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جس طرح اس نے پچھلے اپنے دورے کو 4 سال 100 پہ کنٹرول رکھا تو اب بھی کرے گا، اور یہ ڈالر ہی کنٹرول ہو گیا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ سیدھی بات ہے، ہمارے پیٹرول بھی کم ہو جائیں گے، ہماری سبزیات کے ریٹ بھی کم ہوں گے، ہمارے باقی اجناس کے ریٹ بھی کم ہوں گے، سب چیز اسی ڈالر پہ ہے، اور اسی ڈالر کا جو ہے نا سر توڑنا ہے اسحاق ڈار نے، اور انشاءاللہ وہ آئیں گے اور بہت جلد آ جائیں گے۔ دوسری بات میری طرف سے پاکستان مسلم نواز اور باقی تمام پارٹی کے جو بھی ورکر ہیں ان سب کو مبارکباد کہ وزیر اعظم بننے کی اتنی خوشی نہیں ہے مجھے جتنی اس نحوست کی جانے کی خوشی ہے۔ اس نحوست سے جان چھوٹی ہے ہماری، یقین مانو ملک پہ نحوست جب سے آیا ہے ملک جو ہے نا دن بدن نیچے جا رہا ہے ہر لحاظ سے، اور آج الحمدللہ اس نحوست سے جان چھوٹی، اور یہ جو جاتے جاتے ایک ڈرامہ کر کے گیا ہے لیٹر گیٹ کا خوددار، یہ وہ لنگر خانے کھول کے، اس وقت احساس نہیں تھا لنگر خانے کھولنے کا کہ ہم ایک خوددار قوم ہے، ہم لنگر خانے کیوں کھول رہے ہیں، اور جو یہ ہر چیز میں منگو خان بنا ہوا تھا، ہر چیز پہ مانگنا ہے، تب احساس نہیں تھا کہ کبھی امریکہ کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر، تب جو ہے نا احساس نہیں تھا۔ جب تک معاشی طور پہ ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں؟ خوددار نہیں بن سکتے، سیدھی بات ہے۔ کسی سے آپ نارمل روٹین میں دیکھیں، ہم کسی سے ادھار لیں گے تو ہم اس کو آنکھیں دکھائیں گے تو وہ ادھار دے گا؟ سیدھی بات ہے۔ اللہ کے بندو، خوددار معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جو کہ پاکستان مسلم نواز کرے گی تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور یہ امریکہ سے جان نواز شریف نے چھڑوا دی تھی، IMF سے جان چھڑوا دی تھی، الحمدللہ 2016 میں باقاعدہ اعلان کر چکی کہ IMF بائے بائے، لیکن پھر جو ہے نا ایک رجیم اس وقت چینج ہوا تھا، یہ جو عمران خان صاحب تھے نا اس میں ملوث تھے، اس وقت جو ہے نا ایک حکومت کے خلاف جو نیریٹو بنایا تھا اور کام نہیں کرنے دیا تھا 2016-17 کے بعد، پہلے 2 سال بھی ضائع کی، پھر 1.5 سال چلا، پھر دوبارہ تو یہ رجیم چینج ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ڈرامے تمہارے نہیں چلتے، اب تو ویسے ختم ہو گئے۔ اور کاف لیگ 2002 میں سمپل میجورٹی 120 سیٹوں کے ساتھ آئی تھی اور حکومت بنایا ہوا تھا اس نے، لیکن وہ اس کا حال دیکھو، آج اس کی 4-5 سیٹیں تو ہیں۔ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ 2023 یا 22 کے اینڈ میں یا 23 میں جب الیکشن ہوں گے تو تمہاری وہ سیٹیں بھی نہیں ہوگی، بہت برا حشر ہوگا انشاءاللہ کے فضل سے، تمہاری ایک سیٹ کے لیے بھی ترس ہوئی کہ ایک سیٹ بھی نہیں ہے اسمبلی میں، مجھے یقین ہے پورا۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، جو تمہاری کردگی ہے اس کے بنا پہ آپ کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی، اور ایک سیٹ کی روادار بھی نہیں یہ قوم۔ بہرحال آپ سے جو فی الحال جان چھوٹی، اس پہ بڑے شکر گزار ہیں اللہ پاک کے کہ آپ سے جان چھوٹی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ہے۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ پاک
پاکستان سلامت رہے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد۔